رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ عز وجل۔ آج ہم نے 19ویں روزے کی تراویح پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جس میں ہم نے 24ویں پارے کے 3 پاؤ سمجھ لیں ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، فرمایا اس نامور قرآن کی قسم، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو جو ہے زمانے میں ہلاک کیا۔ فرمایا یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی ہلاکت کا بیان ہے۔ ان کو کیوں ہلاک کیا تھا؟ ایک تو وہ تکبر کرتے تھے، دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالفت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہلاک فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو کفار کو بہت زیادہ رنج ہوا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر۔ پھر کفار کو رنج ہوا، اب کفار کو خالی رنج نہیں تھا بلکہ ان کو یہ بھی تھا کہ اب اگر ہم نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو اس کا مسلمان ہمیں جواب بھی دیں گے، کیونکہ اب عمر جو ہیں وہ صرف ظلم برداشت نہیں کریں گے بلکہ وہ ہمارے مقابلے میں تلوار اٹھائیں گے بھی صحیح۔ تو ولید بن مغیرہ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ لیا، اسر و رسوخ والے 25 آدمیوں کو جمع کیا، 25 آدمیوں کو لے کر ابو طالب کے پاس لایا اور ان سے کہا کہ تم ہمارے سردار ہو، بزرگ ہو، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کر دو، نبی علیہ السلام کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو شور برپا کر رکھا ہے وہ تم جانتے ہو، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں نے باقاعدہ خوشی کا اعلان کیا تھا۔ احادیث میں یہ روایات موجود ہیں کہ باقاعدہ مسلمان لائن میں جلوس کی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے تو آگے آگے عمر تھے اور باقی پیچھے مسلمان تھے، مکہ المکرمہ کی گلیوں میں بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ تو ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو جماعت ہے ان یعنی مسلمان جو ہیں انہوں نے اس طرح شور برپا کر رکھا ہے۔ تو ابو طالب نے نبی علیہ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، کہ یہ قریش آئے ہوئے ہیں، آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف یک لخت انحراف نہ کیجیے، یوں نہ کیجیے کہ ان کی بات بغیر سنے ہی آپ کوئی فیصلہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ولید بن مغیرہ اور باقیوں نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کو چھوڑ دیجیے، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے، ہمارے بارے میں یہ جہنمی ہونے کی خبریں دیتے ہیں آپ، یہ باتیں چھوڑ دیجیے، ہمارے بتوں کے بارے میں آپ جو کہتے ہیں یہ بھی جہنمی ہے اور یہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ بھی چھوڑ دیجیے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے انہوں نے پھر کہا کہ خالی ایسا نہیں، پھر ہم بھی آپ کے معبود کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی بری بات نہیں کہیں گے۔ تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو؟ ایک کلمہ صرف قبول کر لو، جس سے عرب و عجم کے
مالک و فرما روا ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم حکمران بن جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا ایک کیا ہم 10 کلمے قبول کر سکتے ہیں، آپ ایک کی بات کرتے ہیں، جیسے ان کی بڑکے مارنے کی عادت تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس پر وہ لوگ غصے میں ہوئے اور اٹھ گئے اور کہنے لگے کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کر دیا ہے؟ بہت سے خدا تھے، انہوں نے لات منات عزا ان کو بنا کے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اب ایک خدا کر دیا ان ساروں کو، اتنی بہت سی مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی بات ہے، میں ایک خدا پوری کائنات کو تبدیل بھی فرما سکتا ہوں، پوری کائنات کو رزق بھی کھلاتا ہوں، میں چاہوں تو ایک لمحے میں پوری کائنات کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ تمہارے رب کے رحمت کی خزانچی ہیں، یعنی جنت کی کنجیاں اور نبوت کی کنجیاں ان کے پاس ہیں، یہ جس کو نبی بنائیں جس کو رسول بنائیں یہ بنائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ جس کو نبی بنائے اس کی شان ہے، وہ آپ کو نبی آخر الزماں بنا چکا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کس لیے کہ حضرت ایک قول یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کو اپنی آپ علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں ان کے علاوہ 99 بیویاں تھیں آپ کی، ان کے علاوہ ایک اور مسلمہ عورت جو ہے وہ پسند آئی، تو اسی وقت اس کے لیے ایک اور مسلمان نے بھی اپنا رشتہ بھیجا ہوا تھا۔ تو حضرت داود علیہ السلام نے جب اپنا رشتہ بھیجا تو دوسرے کو انکار ہو گیا، تو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے، انہوں نے کہا 2 فرشتے آئے کہ ہم دونوں بھائی ہیں، لیکن بات یہ ہے اس کے پاس 99 دنیا ہیں اور میرے پاس ایک ہے، یہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں اپنی ایک بھی اس کو دے دوں۔ تو حضرت داود علیہ السلام جو ہے وہ بات کو سمجھ گئے کہ یہ مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 99 بیویاں دی ہیں، اور وہ ایک مسلمان جو ہے اس نے جب پہلے بات کی ہوئی تھی تو آپ نبی ہیں، آپ ایسا پیغام نہ بھیجتے کہ اس کو پھر انکار کر دیا انہوں نے۔ تو حضرت داؤد اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی دین کی بات پوچھنی ہو تو جس کے بارے میں لازمی وہی بندہ ٹارگٹ کیا جائے، فرضی مثال قائم کر کے دین کی بات پوچھی اور سمجھائی جا سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس دورہ کروں گا، ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا اور میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا تو سوائے ایک کے کوئی حاملہ نہ ہوئی، اور جو حاملہ ہوئی اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ناقص الخلقت پیدا ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ انشاءاللہ ساری حاملہ ہوں گی اور میں راہ خدا میں جہاد کروں گا ان اولاد سے، تو اللہ تعالیٰ سارے بیٹے عطا فرماتا۔ تو اس سے ہمیں انشاءاللہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر آگے ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ حضرت دادا مرشد سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں خطاب کر رہے تھے تو ایک پروفیسر ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں عربک لغات کا لیکچرار ہوں، میں پروفیسر ہوں،
لہذا قرآن کی آیت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ مجھے اتنی وسیع سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ عطا فرمانا۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ تم کہتے ہو کہ نبی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ سب سے بڑی سلطنت پوری امت پوری مخلوق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ماتحت ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تو قبول ہوئی تھی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کوئی سوال کرتا تھا تو اختتام پر تھوڑا سا مسکرا کر جواب دیتے تھے۔ تو پروفیسر جو تھا اس کو غصہ آ گیا مسکرانے پر، کہنے لگا کہ میں اتنا بڑا پروفیسر ہوں اور میرے سوال پر آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ہنسی اس لیے مسکراہٹ آ رہی ہے کہ اسی آیت کے اندر ہی اس بات کا جواب ہے، تم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي کہ میرے بعد کسی کو نہ عطا فرمانا، لہٰذا سلیمان علیہ السلام بعد میں، ہمارے نبی پہلے ہیں۔ كُنْتُ نَبِيٌّ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اولہم خلقا وآخرہم بعثا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے تخلیق فرمایا اور سب سے آخر میں مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام تو ہیں ہی بعد میں، انہوں نے اپنے بعد کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی طرح بعد میں کسی کو نہیں ملے۔ میرے آقا کی تو سلطنت اور نبوت ہے ہی پہلے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِن یُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ کہ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر ڈر سنانے والا۔ نبی علیہ السلام اس کا بھی شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین حال میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بالا کے ملائکہ کس بحث میں ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رب تو ہی خوب جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت و کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے قلب مبارک میں پایا تو زمین و آسمان میں جتنا بھی تھا سارا میرے اوپر روشن ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تمام علوم عطا فرما دیا۔ اور آگے سورہ تنزیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے۔ جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کے علاوہ باقی ساری کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا۔ فرمایا انہیں بغیر اندازے اور بغیر حساب دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا اصحاب مصیبت و بلا یعنی جنہوں نے زندگی ہی مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں گزاری ان کو حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کے لیے میزان قائم کی جائے نہ ان کے دفتر کھولے نہیں، ان کے لیے حساب و کتاب کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، ان کے نام اعمال جو لکھے گئے ہوں گے ان کو بھی نہیں کھولا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ صبر کا اجر جو ہے ہمیں بھی ملتا۔ یعنی صبر جو ہے اتنی بڑی دولت ہے تو ہمیں بھی صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص
اور سعید بن زید آئے اور ان سے حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ایمان کی خبر دی، تو یہ حضرات سن کر بھی ایمان کی لے آئے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے سب سے اچھی کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ اور آگے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ سر فہرست حضرت صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد جتنے بھی واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 46 جو ہے سورہ زمر کی، اس کے بارے میں ابن مسیب کا قول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 46 قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کے پھونکنے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ آگے سورہ مومن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر، تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اہل گلے پھرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ کلام الہی میں جھگڑا کرتے، مومن نہیں کرتے۔ تو آج بھی سمجھ لیں کہ جس بندے کا ایمان تر و تازہ ہے وہ اس چیز میں جھگڑا نہیں کرے گا۔ آگے ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو عرش اٹھاتے ہیں جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں۔ یہاں پر شار بن حوشب کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ حاملین عرش جو ہیں وہ 8 فرشتے ہیں، اور 4 کی تسبیح ہے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اور 4 کی تسبیح ہے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اور باقی کئی فرشتے ہیں جو تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ ہے حاملین عرش، اور عرش کے ارد گرد فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو قیامت کے دن لمن الملک اليوم، قیامت کے دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہی سب پر غالب ہوگا۔ اس دن ہر ایک کا حساب لیا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ انصاف قائم کیا جائے گا، جس نے جس کے ساتھ جو معاملہ کیا ہوگا اس کو اس کا بدل دیا جائے گا۔ اگر اچھائی کی ہوگی تو اس کو اچھا نعمت بدل دیا جائے گا، اگر برائی کی ہوگی تو اس کو برا نعمت بدل دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، فرمایا جو آگ میں ہیں ان کے داروغوں نے سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دیں۔ یہاں پر کفار جو ہیں وہ جہنم میں جب ہوں گے تو دروغے جہنم سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تو کہیں کہ ایک دن جو دنیا کا تھا اس کے برابر تو ہمیں تھوڑا سا عذاب میں کمی کر دی جائے، تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں داخل فرماؤں گا۔ تو عبادت کی وجہ سے جو شخص تکبر کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔